تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو پروگرام میں ساری تفصیلات بتائی، اور اب ہم اس تجربے کی اور اس ایکسپیرینس کی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بابر اوان صاحب کی، جن کو آپ مختلف ویلاگز میں اور مختلف ٹیلی ویژن پروگرام میں دیکھتے ہیں۔ سابق پولیس آفیسر بھی ہیں اور بڑا اچھا کرائم سٹوری پہ تجزیہ دیتے ہیں۔ پولیس مقابلے ہوں چاہے مبینہ پولیس مقابلے ہوں، اس پہ ان کو مکمل عبور حاصل ہے گفتگو کے اوپر۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بابر صاحب، تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا اور گوگی بٹ جو ہے ابھی تک لاپتہ ہے، ہوا کیا؟ گزارش یہ ہے کہ آپ کسی بھی پولیس انکاؤنٹر کو مبینہ کہہ لیں یا براہ راست کہہ لیں، انکاؤنٹر ہی ہوتا ہے۔ اس میں مبینہ تو وہ چیز ہوتی ہیں جو کوئی بیانیہ دے رہا ہو، تو یہ تو انکاؤنٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ اور عقیل عرف گوگی بٹ کی ہسٹری سے کوئی نہ تو کرائم رپورٹر کو کوئی غلط فہمی ہے، نہ ہی کرائم سے ریلیٹڈ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، وہ خواہ تاجر ہوں یا ادروائز، کوئی بھی کسی کو بھول نہیں ہے۔ دونوں ایک بڑا نام، ایک اس کائنات سے ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ ابھی ایٹ لارج ہیں۔ دونوں کی کرائم کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو کسی حد تک اتنی بھیانک ہے کہ میرے تجربے کے مطابق اور میری جو یادداشت ہے، اگر میں اسے تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں تو یہ وہ لوگ ہیں جو تاجروں میں بھی بہت مقبول، ٹھیک، اور انڈر ورلڈ میں بھی بہت مقبول۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے جب تعریف گلشن اور تیفی بٹ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے کوئی اپنی نیگیٹو لائف کا آغاز کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو گویا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب تک تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کی شرن حاصل نہیں ہوتی تھی، کوئی بھی کرمنل، گینگسٹر، کوئی بتہ خور یا قبضہ مافیا اپنی زندگی کا کرمنل آغاز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اب میں اور کیا تعریف کروں تعریف گلشن کی، کہ وہ اپنے زمانے کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا کوئی ثانی نہیں تھا بحیثیت انسان۔ جہاں بہت سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں تعریف گلشن کی، وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ڈسے ہوئے بھی ہیں۔ تو اگر میں اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بات کروں تو میں ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ مطلب ان کا زندگی کا آغاز تھا، ہمارا لڑکپن تھا، ہم پولیس آفیسر کی حیثیت سے اس معاشرے میں ہم نے قدم رکھا، اس وقت ان کا توتی بولتا تھا۔ ٹھیک۔ تو بہت سے ایسے کرمنلز ہیں، بہت سے ایسے انکاؤنٹرز ان کی جانب سے ہیں جن کا کریڈٹ ان کے سر پہ ہے۔ میں تو ان کو بھی انکاؤنٹر ہی کہوں گا۔ کچھ پولیس انکاؤنٹرز ہیں اور کچھ ایسے انکاؤنٹرز ہیں جو کرمنلز کے کریڈٹ پہ ہیں۔ تو کرمنلز کے کریڈٹ پہ جتنے بھی انکاؤنٹرز ہیں، وہ خواہ کسی بھی کارنر سے ہوئے ہوں، ان کا کہیں نہ کہیں سرا، اگر آپ کہیں نا 100 گز رسا تے سرے تے گنڈ، بالکل ٹھیک، تو وہ تعریف گلشن کی طرف جاتی ہے۔ اچھا بابر صاحب، یہ تو آپ نے تعریف خواجہ تعریف المعروف تیفی بٹ کی آپ نے جو لائف تھی اس کے حوالے سے بتایا۔ آپ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور سی سی ٹی جو کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے آپ اکثر گفتگو کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعریف میں گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کیس آپ کے پاس ابھی تک ہے آپ کے نالج میں کہ جو انٹرپول کے ذریعے کسی ملزم کو لایا گیا ہو اور اس کا جو میں کہتا ہوں کہ مبینہ پولیس مقابلہ ہو گیا اور آپ جو کہتے ہیں کہ پولیس مقابلہ ہو گیا ہو؟ کوئی ہے آپ کے علم میں ایسی بات؟ دیکھیں، اگر آپ انٹرنیشنل پولیس کے ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میرے علم کے مطابق، although I don't have statistical data, but if I recall the memory, I'll get above 1000 criminals جن کو اب تک ایکسٹراڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے پاکستان لایا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں سی سی ڈی کے حوالے سے آئی تھنک پہلا کیس تعریف گلشن اور تیفی بٹ کا ہے، جسے خالد وریہ نے اپنی کاوشوں سے پاکستان لانے میں کامیابی حاصل کی۔ اچھا، اس میں جو لاتے ہیں انٹرپول کے ذریعے ان کو لایا گیا، اور ایک انجانا سا خوف یا ایک انجانا سا اعلان ایسا ہے کہ شاید سی سی ڈی اور پولیس حکام شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی وقت جو لواحقین ہیں تیفی بٹ کے یا فیملی کے خاندان کے لوگ جو ہیں، شاید کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں، کوئی
کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں یا کچھ اور ایسی بات وہ سوچ رہے ہوں، تو اس میں ان کو کوئی مدد مل سکتی ہے؟ انٹرپول کے ریکارڈ میں ہے کہ ان کو لایا گیا اور وہاں پہ شاید غالباً یہ بھی بات چلتی رہی کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تیفی بٹ نے کہ وہ پاکستان جانا چاہتا ہے اور وہ فیس کرنا چاہتا ہے. ویل اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ تو آلریڈی اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ. سی سی ڈی تو یہ بالکل انکار نہیں کر رہی ہے، نہ ہی پنجاب پولیس اس بات سے انکاری ہے کہ طریف گلشن کو وہاں پہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے تحت قانونی طور پہ پاکستان لایا گیا. اب آگے انفارچونیٹ واقعات پیش آ جائیں، کچھ ایسے واقعات پیش آ جائیں جو کہ جنہیں آپ ماورائے عدالت کہہ رہے ہیں، تو وہ تو دیکھیں نا جی، وہ تو سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک حادثہ ہو گیا، آلدو سی سی ڈی کی اور پنجاب پولیس کی تو بھرپور کوشش تھی کہ محفوظ بنایا جائے ان کی منتقلی کو اور محفوظ طریقے سے ان کو لاہور پہنچایا جائے اور یہ اپنے مقدمات کو فیس کریں. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ قانونی معاملات کی کہ آئندہ آنے والے وقت میں، تو یہ حق حاصل ہے سر، ہر سٹیزن کو، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سے مدد حاصل کرے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانون سے مدد حاصل کرنے میں انہیں کچھ ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے وہ سی سی ڈی پہ الزام عائد کر سکیں، تو جی بالکل ان کا یہ حق ہے، وہ استعمال کریں. وہ ایف آئی اے میں جائیں، وہ جوڈیشل انکوائری میں جائیں، وہ کورٹس میں اپلیکیشن دیں، اور اگر ان کو مدد مل سکتی ہے تو ضرور حاصل کریں اور کرنی بھی چاہیے.